الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ قرآن پاک کی آیات اور مختلف احادیث ہم نے پڑھی ہیں۔ آج کی جو ہمارا موضوع ہے آج کے سبق کا، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری، یہ بھی جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول علامات قیامت میں سے ہے، ایسے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اگر یوں کہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس کے بعد ہوگا، اور اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے، تو یہ کوئی بے جا بات نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف نشانیاں منقول ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو ان میں کیا نشانیاں پائی جائیں گی، اور وہ آ کر ظاہر ہو کر کیا کیا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں یا ان کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلقہ تمام چیزیں احادیث میں منقول ہیں، تمام تفاصیل احادیث سے ثابت ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کوئی نشانی یا ان کا تذکرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مختلف احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا خلاصہ آج کے سبق میں انشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارا اس سلسلے میں مرزائیوں سے کیا اختلاف ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل پیش کی جائے گی۔ مختلف احادیث سے جو ثابت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کا حصہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اب تک پیدا نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گزشتہ لمبے عرصے سے، طویل عرصے سے پیدا ہوئے ہوں اور کسی جگہ چھپے ہوئے ہوں اور قرب قیامت میں جا کر ان کا ظہور ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت ہی میں جب اللہ کو منظور ہوگا انہیں پیدا فرمائیں گے، اور
ان کی عمر جب ایک حد کو پہنچے گی اور اللہ کو ان کا ظہور منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرما دیں گے۔ یعنی جب ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت وہ نارمل اپنی عمر میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 200 300 400 500 1000 سال کی عمر کے بعد ان کا ظہور ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت سے دجال و کذاب مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کر چکے ہوں گے، جو احادیث کی روشنی میں قطعاً مردود اور ناقابل قبول ہوگا۔ اور اب تک بہت سارے لوگ مہدویت کا، امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو جھوٹے مدعیان مہدویت یا عیسائیت سے بہت زیادہ ہوشیار، یا عیسویت کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مسیح ہوں، اس قسم کے سارے دعووں سے بہت زیادہ ہوشیار اور چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جو عقیدہ ہے یہ ہم مسلمانوں کے یقینی اور قطعی عقائد میں سے ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت کے ایک مجدد کامل اور عادل امام کا درجہ رکھتے ہوں گے۔ یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام انبیاء کی صف میں شامل نہیں ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام انبیاء کی صف میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ان کا نام ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام ہیں، محمد یا احمد، تو ان میں سے کوئی ایک نام حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا۔ اور اگلی جو بات پکی ہے وہ یہ کہ ان کے والد کا نام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے نام پر ہوگا، تو اس طرح ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور پھر یہ جو مہدی کا لقب ہے یہ حضرت امام مہدی کے نام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا لقب ہوگا۔ اور مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، جس نے ہدایت پا لی۔ پھر دیگر کتب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جو تفصیلات مذکور ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جو والد جناب عبداللہ ہوں گے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، حسنی سادات میں سے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اور اس سلسلے میں یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سردار ہے۔ فرمایا کہ عن قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا
جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بچہ پیدا ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جا رہی ہے اطلاع کہ آپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ اس طرح ایک فرزند عطا فرمائیں گے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی ان کے والد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور دوسری طرف علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں امام مہدی کی والدہ ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی والدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گی، اس کی بھی تصریح کی ہے کتب میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کی تشریح پیچھے بھی گزر گئی کہ ظاہر ہے وہ حضرت حسن کی طرف سے ان کے والد ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی والدہ ہوں گی، اور یہ دونوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ حضرت امام مہدی جیسے ان کے ظہور سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور 7 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام برسر اقتدار رہیں گے، خلیفہ رہیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں امت کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امت کا اتفاق اور اتحاد۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ افغانستان کا جو مسلمان ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے، اور اس کا جو عمل کا دائرہ کار ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جو مسلمان ہے اس کی سوچ اور عمل کا دائرہ کار کچھ اور ہے۔ سعودیہ کا جو مسلمان ہے اس کی سوچ اور عمل کا دائرہ کار کچھ اور ہے۔ ترکی کا جو مسلمان ہے اس کی سوچ اور عمل کا انداز کچھ اور ہے۔ اور آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو ہر جگہ کا، ہر ملک کا جو مسلمان ہے وہ اپنے اپنے ملک کے قوانین کا پابند ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملک کا جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو وہاں کا معاشرہ ہے، اس کے مطابق اس کی سوچ ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد اور اس کی کیا کیا صورتیں ممکن ہے، اس سوچ کا اجتماعی طور پر فقدان ہے۔ تو جو اہم کام سب سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا وہ یہ کہ ساری دنیا کے مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب ساری دنیا کے مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اجتماعیت حاصل ہو جائے گی اور وہ ان کے امیر المؤمنین بن جائیں گے، یا جو بھی آپ کہیں حاکم خلیفہ۔ تو اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بات ہوگی اور ساری دنیا کے مسلمان اس کو مانیں گے۔ یہ بنیادی طور پر بہت اہم کامیابی ہوگی، اور اسی سے پھر آگے مختلف جتنی چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سارے پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہوں گے۔ اور پھر ہمارا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو تصور ہے، یہ بنیادی طور پر اس میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس کا بنیادی حصہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے پیدا نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پیدا ہوئے 100 سال گزر گئے ہوں، 200 سال گزر گئے ہوں، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس سے چند سال پہلے ان کی پیدائش ہوگی، اور عام انسانوں کی طرح ان کی پیدائش ہوگی، کوئی مافوق الفطرت، مافوق العادت ان کی پیدائش نہیں ہوگی۔ جب وہ اپنی عمر کی، اپنی ظاہری عمر کے وہ 40ویں سال کو پہنچیں گے جی، میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی عمر کی 40ویں سال کو پہنچیں گے تو اللہ تعالی ان کا ظہور فرمائیں گے، اور ساری کی ساری دنیا کے مسلمان اس موقع پر انہیں اپنا قائد مانیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے مظالم کے خلاف جہاد شروع کریں گے، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے نتیجے میں پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ساری دنیا پر خلافت عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کیوں ہوں گے؟ تو علماء نے اس کی طرف لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق امت میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا جو حق تھا اس سے دستبرداری کر دی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وہ حکومت سے، خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ تو چونکہ انہوں نے اپنا ایک جائز حق چھوڑا تھا تو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں انہیں یہ انعام دیا کہ اللہ تعالی قرب قیامت میں جب امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک ایسا لیڈر پیدا فرمائیں گے جو عالمی سطح پر خلافت کے قیام کا سبب بنے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جائز حق
چھوڑنے کی وجہ سے انہیں یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو بہت زیادہ انبیاء اکرام پیدا فرمائے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک نبی آ رہے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کتنے انبیاء آئے جن کا شمار، جن کے صحیح طرح سے نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا وہ نبی خاتم الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام انبیاء سے زیادہ مقام مرتبہ اس نبی کا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں بہت سے اولیاء پیدا فرمائے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی نسل میں جس ولی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے وہ ولی خاتم الاولیاء ہوگا، سب سے بڑا ولی ہوگا۔ تو وہ کون ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اب یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں احادیث میں مذکور ہیں ان نشانیوں کو کوئی شخص پڑھے اور ان نشانیوں کو اپنائے اور پھر اپنا اعلان کر دے کہ میں امام مہدی ہوں، دیکھو میرے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیے یہ حدیث کیا کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ صرف ایک رات میں ان کو امامت اور خلافت کی جو صلاحیتیں درکار ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ صرف ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا فرما دے گا۔ حضرت شیخ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان میں جو سلسلہ حدیث مشہور ہے، اور ہمارے جو علماء وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، بریلوی مسلک سے تعلق ہے، دیوبندی مسلک سے تعلق ہے، اہل حدیث مسلک سے تعلق ہے، سب کے نزدیک سب کا جو سلسلہ نسب ہے حدیث کا سلسلہ وہ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے گزرتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے، صرف ایک ہی رات میں خلافت اور حکومت سے متعلقہ جو جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری انہیں عطا فرما دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگلے دن ان کا ظہور فرمائیں گے اس کے بعد۔ اسی طرح مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ اسی طرح مشہور عالم مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و علام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ یصلحہ اللہ فی لیلۃ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہو، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا
تو ایک ہی رات میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ درج بالا حدیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس وقت درج بالا حدیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ ٹھیک ہے جی، جو جھوٹا مہدی ہوگا وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کیے، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ساری دنیا میں مہدی ہونے کے دعوے کیے ہیں، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مہدی ہونے کا دعویٰ خود نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے جب کہا جائے گا کہ آپ امام مہدی ہیں، آپ ہم بیعت کریں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ انکار کریں گے، وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، تو پھر وہ بیعت کریں گے لوگوں کو، اور خود دعویٰ نہیں کریں گے مہدی ہونے کا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، ان کے پاس آپ پیسے نہیں بھیج سکتے اور ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجمیوں کی جانب سے، غیر عرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے یہ پابندی لگائی جائے گی کہ اہل شام پر مال و دولت، پیسے بھی نہیں بھیجے جائیں گے اور ان کے ساتھ غلے کی خرید و فروخت بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کے دے گا۔ دونوں ہاتھوں کو بنائے نا، تو دونوں ہاتھوں سے بعض اوقات جو مال دیتے ہیں یا کوئی اور چیز تقسیم کرنی ہو تو وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے دیتے ہیں۔ تو فرمایا، میری امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلے کی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے، تو وہ مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا، تاکہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ یعنی قرب قیامت میں لوگ مدینہ سے نکلیں گے
کہ فلاں جگہ پہ مال و دولت بہت زیادہ ہے، وہاں پر باغ بھی ہے، زراعت بھی ہے، ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کی بنا پر جو عرب کا علاقہ ہے وہاں پر تیاری ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جو زمین ہے اس سے زراعت اور باغبانی جو ہے نا اس کو ترقی دی جائے۔ اس کے لیے جو حکومت ہے سعودیہ کی وہ بھی مختلف سکیمیں بنا رہی ہے، مختلف چیزوں کی سوچ و بچار کر رہی ہے، پلان بنا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے وہاں کی جو گرمی ہے اس پر فرق پڑے گا، وہ ختم ہوگی، اور بارشوں کا سلسلہ ہوگا، تو اس بارش کی وجہ سے وہاں پر پھر یہ زراعت اور باغبانی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ جو سعودیہ کا فلاں شہر ہے، فلاں جگہ ہے، وہاں پر جو ہے نا باغبانی اور زراعت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے۔ تو اس طرح لوگ مدینہ چھوڑ کر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو وہاں پر بھیجیں گے جو مدینہ سے محبت کرتے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان میں ہوگی۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں ساری۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے مراد یہاں پر بحیرہ عرب ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے بھاگ جائیں گے اور مہدی بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر وہ بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ بہرحال یہ میں نے چند احادیث حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانیوں اور ان کے حالات سے متعلق آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ ان سب احادیث سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد یا احمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرمائیں گے جب ان کی زندگی کا 40واں سال ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر فرمائیں گے۔ اور ظاہر بھی کس طرح انہیں فرمائیں گے کہ
ساری دنیا میں ظلم، فساد اور جنگ ریزی کا ماحول ہوگا، تو ایسے حالات میں وہ خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان موجود ہوں گے حج کے موقع پر، تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام خود اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ ان کی نشانیوں کو دیکھ کر انہیں کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، آپ ہمیں بیعت کریں۔ تو امام مہدی علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ان کی جو نشانیاں ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ اب اس تناظر میں ہم دیکھ لیں کہ جو شخص خود دعویٰ کرے، جو شخص خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں نا، نام ہی کافی ہے۔ تو دعویٰ کرنا ہی جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، مہدی کا دعویٰ کرنا ہی جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اور مہدی کا ظہور کہاں پر ہوگا؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ۔ اب لوگ ہندوستان میں بیٹھ کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی پاکستان میں، کوئی کشمیر میں، کوئی افغانستان میں، کوئی ہندوستان میں، تو ان کا یہ دعویٰ ہی جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت مہدی علیہ السلام اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہوں تو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں میں سے جو لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوں، اللہ ہماری نسلوں کے ان لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔